أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے انتہائی معزز محترم قرآن کے ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس نمبر 3 ہے ہمارا، QC3 ہم کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 کو ہم دیکھیں گے۔ صفحہ نمبر 8 ہے ہمارا اور اشارہ ڈی۔ تو ہمارا مڈ کو اس سے پہلے یہ الحمدللہ آج لاسٹ لیسن ہے۔ نیکسٹ ویک میں ہم اس کی ریویژن کریں گے اور پھر آپ کا جو ہے اس میں کوئز ہوگا انشاءاللہ۔ اور سب سے پہلے ہم نے جو پچھلے کورس میں پڑھا QC2 میں ہمارے پاس پہلے 5 صفحات تھے جن کو ہم نے اپنے ہاتھ کے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں کے اوپر جس کے پوائنٹرز جو ہے وہ یاد کیے تھے۔ اس کے مین مضامین میں ہمارے پاس کیا تھا؟ متقین کے بارے میں پڑھا تھا ہم نے، کافرین کے بارے میں پڑھا، پھر منافقین کے بارے میں پڑھا، پھر دعوت القرآن کی بات ہوئی، پھر آدم علیہ السلام جو پہلے انسان تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، ان کے بارے میں جو ہے وہ ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد ہم نے QC3 سٹارٹ کیا الحمدللہ۔ QC3 کا آج ہم جو ہے 8واں پیج بھی کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھنا شروع کیا۔ بنی اسرائیل جو اللہ تعالیٰ کی بہت لاڈلی اور چہیتی قوم تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سارے انبیاء بھیجے ان کی ہدایت کے لیے، لیکن انہوں نے اس ہدایت کی قدر نہیں کی۔ اور ہم اپنا QC3 جو ہے وہ اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اس میں ہم نے صفحہ نمبر 6 کو پڑھ لیا، 7 کو پڑھ لیا، صفحہ نمبر 8 انشاءاللہ ہمارا آج کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو پہلے 2 صفحات کے اشارے جی ہینڈ ریز کیجیے۔ مسز ندیم نے ہینڈ ریز کیا، سب سے پہلے جی کروائیے۔ ہدایت و نتیجہ بنی اسرائیل کو دعوت نیک کام کرو اس دن سے ڈرو، فرعون سے نجات 40 راتیں بچڑا اور توبہ دکھاؤ اللہ کو۔ جی فاطمہ کروائیے۔ ہدایت اور نتیجہ بنی اسرائیل کو دعوت نیک کام کرو اس دن سے ڈرو، فرعون سے نجات 40 راتیں بچھڑا اور توبہ دکھاؤ اللہ کو۔ جی سسٹر نزت کروائیے۔ ہدایت اور نتیجہ بنی اسرائیل کو دعوت نیک کام کرو اس دن سے ڈرو، فرعون سے نجات 40 راتیں بچھڑا اور توبہ دکھاؤ اللہ کو۔ دکھاؤ اللہ کو۔ اس کی شارٹ فارم جی مسز ندیم کروائیے۔ ہدایت بنی اسرائیل نیک کام اس دن، فرعون 40 بچڑا دکھاؤ اللہ کو۔ جی فاطمہ کروائیے آپ۔ ہدایت بنی اسرائیل نیک کام اس دن، فرعون 40 بچھڑا دکھاؤ اللہ کو۔ سسٹر نزت کروائیے۔ ہدایت بنی اسرائیل نیک کام اس دن، فرعون 40 بچڑا دکھاؤ اللہ کو۔ ہاں اللہ کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے کہ وہ کریں نیک کام اس دن کے لیے، فرعون 40 راتیں بچڑے کی عبادت اور اللہ کو دکھاؤ والے مطالبہ کو یاد رکھیں۔ ان سے ہم جو ہے ان پوائنٹرز کو یاد رکھیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس پیج نمبر 8 8واں صفحہ ہم نے سٹارٹ کیا۔ اس کا پہلا اشارہ ہم نے پڑھا بستی میں داخلہ، دوسرا ہم نے پڑھا پانی کی دعا، تیسرا کھانے کا مطالبہ جو ہم نے کل کے لیسن بھی کیا تھا، اور آج ہم سزا والے پوائنٹر کو پڑھیں گے۔ اس کے اشارے ہمارے پاس کیا ہیں؟ بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ اور سزا۔ جی مسز ندیم کروا لیجیے۔ بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا۔ جی فاطمہ کروائیے۔ بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا۔ سسٹر نزت کروائیے۔ بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا۔ جی سسٹر ساجدہ کروائیے۔ بستی، پانی، کھانے کا مطالبہ، سزا۔ جی شارٹ فارم ہے بستی، پانی، کھانا اور سزا۔ ٹھیک ہے، بستی، پانی، کھانا اور سزا، یہ ہمارے پاس جو ہے اس کی شارٹ فارم۔ تعارف میں آتے ہیں ہم۔ چوتھا اشارہ پچھلی آیات سے کیا تعلق ہے کہ مسلسل اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر ہونے والی اپنی نعمتوں کو بیان فرما رہا ہے، اور نعمتوں کے تعلق سے بنی اسرائیل کے رد عمل کو بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو آج کا پوائنٹر ہمارا کیا ہے؟ سزا۔
اس میں آج کے پوائنٹر کے سے ریلیونٹ ہمارے پاس جو اسباق ہیں اس میں کیا ہے، بنی اسرائیل کے برے لوگوں کو ذلت امیز اور دردناک سزا دی گئی، مطلب بنی اسرائیل کے برے لوگوں کو ذلت امیز اور دردناک سزا دی گئی، اور یہ سب ان کے مسلسل برے رویے کی وجہ سے ہوئی، جیسے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانا اور اللہ کے پیغمبروں کو قتل کرنا۔ ان سب کی ابتدا اللہ کی نافرمانی اور حد سے بڑھنے کی وجہ سے ہوئی۔ قرآن کتنا آسان ہے، دیکھیں ہمارے پاس ایک لائن میں 0 پھر 3 پھر 0 اور پھر 2 الفاظ ہیں جو ہمیں جو ہے نئے سیکھنے ہیں۔ تو تھوڑا سا اگر ہم اس کے الفاظ پہ غور کر لیں تو ہمارے پاس کیا آتا ہے، ودوری بت کون سی ٹیبل سے ہے؟ ماضی مجہول ہے، جی مجہول ہے، اور ٹیبل کون سا ہے؟ زارا باز کے ٹیبل برابر سے ضربہ کا ٹیبل ہے، اور ذوری بت ہی کیا ہے، یہ ہمارے پاس مونس کا سیدھا ہے، مذکر ہے مؤنث ہے؟ مونس ہے، زوری بات ہے نا، جی مؤنث ہے۔ علیہم 2 ٹکڑے ہمارے پاس، علا اور ہم۔ ذلت، یہ اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم اس کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ بل مسکنت، نئے الفاظ ہیں لیکن ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو ہمیں اسی سے ملتے جلتے معنی آلموسٹ، تو ہمیں یہ آسان لگیں گے سیکھنے میں۔ وباء بغضب، بغضب یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی، مغضوب ولضالین، ٹھیک ہے، بی اور غضب 2 ٹکڑے ہوں گے اس کے۔ من سے اللہ، ٹھیک ہے، ذالکہ کا اشارہ کیا کریں گے آپ؟ ذالکہ یہ ماضی یہ اسم اشارہ یہ والا اسم نزدیک والا، اشارہ ہی کون سا ہے؟ یہ والا تو یہ والا اشارہ ہوتا ہے نا، ہاذا، ہاذا، ہاؤلائی، ذالکہ وہ والا اشارہ، ٹھیک ہے۔ وہ اسم اشارہ بنے۔ ہم کے کتنے ٹکڑے کریں گے ہم؟ بھی ایک، تین انا اور ہم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کانو، کانا کا ٹیبل سے اس کی جمع آ رہی ہے ہمارے پاس۔ یکفرونا کون سا ٹیبل ہے؟ کفارہ، مظاہرے ہے، کفارہ ماضی یکفر، استمراری بنے گا، جی کانو کی وجہ سے یہ ماضی استمراری بنے گا۔ بی آیاتی 2 ٹکڑے، بی اور آیاتی، اللہ، ویقتلون، اور یقتلون، قتل یقتل، ٹھیک ہے۔ النبیین، اور بغیر انبیاء، بھی ہم پڑھ چکے ہیں، الحق، حق بھی ہمیں پتہ ہے، ذالکہ ہمیں آتا ہے، ما اس سے جو اسو نیا لفظ ہے، وکانو یعتدون، ٹھیک ہے، یعتدون ہمارے پاس ایک نیا لفظ ہے، اس کو ہم انشاءاللہ وہ بھی دیکھ لیں گے۔ تو الحمدللہ کافی سارے الفاظ ہمیں اس میں جو ہے وہ آتے ہیں۔ چلیں سب سے پہلے تلاوت، فاطمہ آپ کریں گی تلاوت؟ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من اللہ، اور ڈال دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، اور وہ لوٹے غضب کے ساتھ اللہ کے۔ جی ماشاءاللہ۔ وضربت، اب ضربہ ہم نے پڑھا تھا اس نے مارا، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی اگر ہم لفظی ٹرانسلیشن کریں تو مار دی گئی ان پر ذلت، لیکن یہاں جب اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو پھر ہم کیا کہہ رہے ہیں اس کو، اور ڈال دی گئی، ٹھیک ہے۔ علیہم ان سب پر، ذلت، ذلت اردو میں بھی ذلت کا ہی لفظ ہے، تو ذلت، ذلت، والمسکنۃ اور محتاجی، ٹھیک ہے۔ مسکین، ہم اردو میں بھی مسکین کا لفظ بولتے ہیں نا، محتاج کے لیے مسکین کا لفظ بولا جاتا ہے، تو والمسکنۃ اور محتاجی، وباء اور وہ لوٹے، ٹھیک ہے، بغضب غضب کے ساتھ، بھی ساتھ، اور غضب غضب، غضب کے ساتھ، من اللہ اللہ کے، مطلب ان کے لیے، ان کے اوپر ذلت اور محتاجی جو ہے وہ ڈال دی گئی ہے، ان کے لیے مخصوص کر دی گئی، وباء اور وہ لوٹے غضب کے ساتھ اللہ کے،
وہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ بہت زیادہ بدتمیزی کے ساتھ جو ہے وہ پیش آ رہے تھے. نہ صرف یہ کہ اللہ کے احکام کو توڑا بلکہ ان کا احترام نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ذلیل کر دیا اور ان پر محتاجی ڈال دی. ذلت کیا ہے؟ یعنی طاقت اور اقتدار ہونے کے باوجود لوگوں کی نظروں میں ذلیل اور بے عزت رہنا، کہ ان کے پاس طاقت بھی تھی، ان کے پاس اقتدار بھی تھا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں کی نظروں میں ذلیل اور بے عزت تھے. محتاجی کیا ہے؟ رزق کی کمی، دنیا کی لالچ اور کم ہمتی وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو محتاجی میں آ جاتی ہیں. کہ ذلت کیا ہے؟ کہ آپ کے پاس طاقت بھی ہے، اقتدار بھی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ آپ کی جو ہے وہ عزت نہیں کرتے. اور محتاجی کیا ہے؟ کہ رزق کا کم ہو جانا، دنیا کا لالچ، دنیا کے لالچ میں آپ اتنا جو ہے وہ چلے گئے آگے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جو ہے وہ اب اپنی پس پشت جو ہے وہ ڈالنا شروع کر دیا آپ نے. یا کم ہمتی، کہ آپ کے پاس ہمت ہی نہیں رہتی اتنی کہ آپ حق کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہو سکیں. اس کے بعد سخط، غضب کی پہلی سیڑھی کہ اللہ کے عذاب کی یا اللہ کے غضب کی جو ہے وہ پہلی سیڑھی ہے. اس میں ہم ایک حدیث لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی ناراضگی یعنی سخط سے بچنے کے لیے دعا سکھائی. اللہم اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. کہ اے اللہ میں آپ کی رضا مانگتا ہوں آپ کے غصے کے بدلے میں، اور میں آپ کی حفاظت مانگتا ہوں آپ کی سزا سے. کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہی مانگ رہے ہیں ہم، کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے یا اس کی سزا سے بچنے کے لیے. اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں آپ کی ناراضگی اور سزا سے. میں آپ کی حمد اور تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا، آپ ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے خود اپنی تعریف کی. تو دیکھیں کتنی اچھی دعا ہے، ہمیں اس کو یاد کرنا چاہیے. تو عام طور پر پڑھی جانے والی ایک اور دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک رضاک والجنت واعوذ بک من سخطک والنار. اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں اور تیری ناراضگی اور جہنم سے پناہ مانگ. تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بھی ہم ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ سے ہی سوال کریں گے. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہی مدد چاہیے. کہ ہم کوئی بھی عبادت کچھ بھی کرنا چاہیں، کچھ بھی ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر جو ہے ہم نہیں کر سکتے. تو دوبارہ سے اس کو دیکھ لیتے ہیں. وَضُرِبَتْ اور ڈال دی گئی علیہم ان پر الذلۃ ذلت والمسکنۃ اور محتاجی وباء اور وہ لوٹے بغضب غضب کے ساتھ من اللہ اللہ کے. چلو اس کے بعد نیکسٹ آیت پہ آتے ہیں. کون تلاوت کرے گا؟ جی آئمہ آپ کریں گی تلاوت بیٹا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. یہ اس لیے ہوا کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا اور نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر حق کے. یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھتے تھے. ایما ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی تلاوت کی ہے. چل اس کو ہم لفظ پہ لفظ دیکھ لیتے ہیں. ذالکا، ذالکا ہمارے پاس اس کا ذالکا کا جو عام ٹرانسلیشن ہے وہ کیا ہے؟ وہ. ٹھیک ہے، دور کی چیز کے لیے آپ کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ کیونکہ ہم سٹریس دے رہے ہوتے ہیں اس پہ تو ہم اس کو یہ کے معنی جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. تو ذالکا یہ بی انہم، ٹھیک ہے، بی انا اور ہم اس لیے ہوا کہ کانو یکفرو وہ انکار کرتے تھے. تو ہم نے کہا تھا جو مضارع کے ساتھ کانا کا ٹیبل مطلب کانا کانو کنتا کنتو یہ آتے ہیں تو یہ ماضی استمراری ہوتا ہے، مطلب ماضی میں وہ کام کنٹینیوسلی کیا کرتے تھے، ان کی ہیبٹ تھی، وہ ہیبیچول تھے اس کام کو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ اس لیے ہوا کہ وہ انکار کرتے تھے بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا. وَيَقْتُلُونَ
اور قتل کرتے تھے النبیین نبیوں کو بغیر الحق کی بغیر حق کے، کیونکہ ان کے وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. ذالک یہ بما اس لیے ہوا کہ اسو انہوں نے نافرمانی کی، اسو ان سب نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون اور وہ حد سے بڑھتے تھے، یعنی کہ وہ مستقل طور پہ ایک کنٹینیوس ان کا جو ہے وہ بیہیویئر تھا، کنٹینیوس ایٹیچیوڈ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا جو وہ انکار کرتے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے اور وہ حد سے بڑھتے تھے. تو یہاں پہ قانون کے ساتھ مضارع آیا ہے، ماضی استمراری، مطلب ان کی ایک کنٹینیوس ہیبٹ کو شو کرنے کے لیے. تو اللہ نے انہیں سزا دی، اللہ نے انہیں سزا دی کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے، نبیوں کو قتل کرتے تھے، گویا سب سے بہترین انسانوں کی نصیحتوں کو سننا بھی نہیں چاہتے تھے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، جو اللہ تعالیٰ کے سچے لوگ تھے، جو حق اور سچ کی بات کرتے تھے، وہ ان بہترین انسانوں کی باتوں کو بھی سننا نہیں چاہتے تھے اور وہ ان کو قتل کر دیتے تھے. اور یہ دونوں چیزیں اس لیے شروع ہوئیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کرتے تھے اور اللہ کی قائم کردہ حدود سے وہ کیا کرتے تھے؟ تجاوز کرتے تھے. تو اس لیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر سخت سزا عذاب جو ہے وہ رکھا، ان کو سزا ذلت اور رسوائی کی اور محتاجی کی جو ہے وہ سزا. اور اس کا رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. وہ ڈال دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ. یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر حق کے، اور یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھتے ہوئے. مطلب ان پر ذلت اور محتاجی کس وجہ سے مسلط ہوئی؟ کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھے تھے. تو اسباب دعا پلان کو دیکھ لیتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے برے لوگوں کو ذلت امیز اور دردناک سزا دی گئی. یہ سب ان کے مسلسل برے رویے کی وجہ سے ہوا، جیسے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانا اور اللہ کے پیغمبروں کو قتل کرنا. ان سب کی ابتدا اللہ کی نافرمانی اور حد سے بڑھنے کی وجہ سے، کہ ان کی محتاجی اور ان کے اوپر جو ذلت جو مسلط کی گئی وہ کس وجہ سے؟ کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے اور حد سے بڑھ رہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرنی ہے کہ اے اللہ مجھے ذلت اور محتاجی اور تیرے غضب سے محفوظ رکھ. کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کریں کہ اے اللہ مجھے ذلت، محتاجی اور تیرے غضب سے محفوظ رکھ. اور پلان کیا ہوگا؟ انشاءاللہ میں قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے ان سزاؤں کو یاد رکھنے کی کوشش کروں گی جو اللہ نے نافرمان لوگوں کو دی، تاکہ میں ان تمام برے کاموں اور بری عادتوں سے بچ سکوں. کہ ہمیں بنی اسرائیل کا قصہ صرف اس وجہ سے نہیں پڑھنا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا، ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح کسی غلط عادت میں یا ہم غلط رویوں کا شکار تو نہیں ہے، یا ہم بھی اللہ تعالیٰ کے نافرمان تو نہیں ہو رہے کہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں کہ ہم ان کو سنا اور انسنا تو نہیں کر رہے. تو ہمیں اپنے آپ کا بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس میں محاسبہ کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ چل رہے ہیں، اور اگر ہمیں کچھ غلط آتے ہیں، کوئی برے کام کر رہے ہیں، تو ہم عادتوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں. تو اسماء اور افعال کو دیکھ لیتے ہیں. اسماء میں ہمارے پاس کیا ہے؟ آیتن سے آیات، ٹھیک ہے، آیتن سے آیاتن اس کی جمع، اور اس کے بعد نبیون سے انبیاء اور نبیون اور نبیین. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. ہمارے پاس ایک جمع مکسر ہوتی ہے اور ایک جمع سالم ہوتی ہے. جمع سالم کیا ہوتی ہے؟ جو واو نون اور یا نون کی ایڈیشن سے بنتی ہے. اور جمع مکسر جو ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہے، مطلب کسی بھی طریقے سے کسی بھی ڈفرنٹ ورڈز کے ساتھ جو ہے وہ بن سکتی ہے. تو نبیون کی جمع جو ہے وہ دونوں طریقوں سے بنتی ہے، جمع مکسر بھی بنتی ہے اور جمع سالم بھی بنتی ہے. ٹھیک ہے، میم جب اگر یہ سوال ہوگا نبی جن تو اس کے لیے ہم کیا لکھیں گے؟ تینوں آپشن دیے ہوں تو پہلے والا کون سا چوز کریں گے؟ دیکھیں آپ جو بھی لکھ دیں گی وہ ٹھیک ہوگا. اگر آپ سے واحد جمع پوچھا جا رہا ہے تو نبی جون کی جمع میں اگر آپ انبیاء لکھ دیں گی تو وہ بھی ٹھیک ہے، نبی جون بھی لکھ دیں گی تو وہ بھی ٹھیک ہے. اور باقی جو ان کی ڈیٹیل ہے، یہ کس طرح کہاں پہ کون سا استعمال ہونا ہے، یہ آپ انشاءاللہ اگلے کورسز میں جو ہے وہ سیکھ لیں گے. ٹھیک ہے.
جی اس کے بعد ہمارے پاس افعال میں آ جاتا ہے سب سے پہلا فعل ہمارے پاس ضربا. ٹھیک ہے جی ضربا کروائیے آپ مسز ندیم کروائیے. زارابا یسریبو ازرب زاربن مسروبن ضربن، اس نے مارا. اس نے مارا. وزوری باپ، یہ زارابا ہی ہے. یہ ہمارے پاس کیا ہے مجہول یوز ہوا اس کا. ٹھیک ہے اور کس کا مجہول ہے یہ ماضی مؤنث کا. ٹھیک ہے ضربا جی ضربو ضربتا ضربتو ضربتم ضربنا ضربت. ضربت سے ہم نے کیا بنایا مجہول اس کا ضربت. وزوری باپ. ضربا اس نے مارا. اس کے بعد غضیبا فاطمہ کروائیے. غضب یغضب اغضب غاضب مغضوب غضب. غضب اور یہاں پہ کیا یوز ہوگا ہمارے پاس غضب غضب مصدر یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے تو غضیبہ کا ٹرانسلیشن کیا کرتے ہیں ہم وہ غضبناک ہوا. وہ غضبناک. اور مغضوب دیکھیں ورڈ ہم کہاں پڑھ کے ہیں سورۃ فاتحہ میں. یہ وہی ورڈ ہے جو ہم سورۃ فاتحہ میں ہم نے پڑھا. اس کے بعد ہے کفارہ کا ٹیبل قائمہ کروائیے. کفرا یکفر اکفر کافر مکفور کفر کفور. تو یہاں پہ ہمارے پاس یکفرو کی جمع یوز ہوئی ہے. ٹھیک ہے مضارع ہے یکفرو سے یکفرون یکفرو یکفرون. ٹھیک ہے نصارہ کے پیٹرن پہ ہمارے پاس یہ کفرا اس نے انکار کیا یا اس نے نافرمانی کی. اس کے بعد اگلا ہے ہمارے پاس قاتلہ. جی سسٹر نزت کروائیے. سسٹر نزت کروا لیجیے. چلے مہر آپ کروا لیں. جی میم السلام علیکم. بسم اللہ. قاتل یقتل اقتل قاتل مقتول قتل. میم یہاں پہ جی ہمارے پاس مضارع جمع یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے یقتلو سے یقتلون. جی میم اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ زلہ کے پیٹرن پہ زلہ یا ذلو. ٹھیک ہے جی سسٹر ساجدہ کروائیے. ذلہ یا ذلو ذلہ ازلل ذلیل ڈیش ذلتن وہ ذلیل ہوا. جی وہ ذلیل بالکل. اور یہاں پہ ہمارے پاس ذلتن اس کا مصدر استعمال ہوا. ٹھیک ہے جی اس کے بعد با قالا کے پیٹرن پہ کون کروائے گا سسٹر ہیرا کروائیے آپ. با یبو بو بائن ڈیش بواؤن وہ لوٹا. جی وہ یہاں لوٹا. پر با یہ ماضی جمع استعمال ہوا ہے با. جی با آ سے با فعل ماضی جمع ہمارے پاس استعمال. اور اس کے بعد ہمارے ہیں اسا ہدا کے پیٹرن پہ. جی مسز خلیل. آسا یاسی ایسی آسن آسین مسیون مصیبت اسیان. سیاہ. ہادا کے پیٹرن پہ ہے نافرمانی کرنے والا. جی سے آسو نافرمانی جمع ہے. اسعوز کی جمع ماضی کی جمع ہمارے پاس. ٹھیک ہے تو الحمدللہ اب اس میں مزید بھی کوئی افعال نہیں تھے ہمارے پاس. آج کا قرآن کا لیسن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. کوئی کوشچن ہے آپ کا تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ہم گرامر کی طرف چلتے ہیں.
मैम यहाँ ग्रामर पे जो जी जी मस्कना तो आया था ना, मस्कना तो आया था, वो मस्तर आया है। कौन से वर्ड की बात कर रही हैं आप? मस्कना तो, मस्कीनी वाला, मताजी। अच्छा, जी बिल्कुल, वो भी मस्तर जी ठीक। मोहताजी है ना, जैसे जी सिकना जी की तरह मस्कना। ठीक है, चले ग्रामर में हमें क्या करना है, अकामा। अकामा हमने असलमा के पैटर्न पे करना है। अकामा हमारे पास क्या है, असलमा का पैटर्न। तो हम इसमें मजीद फी अफाल को सीख रहे हैं। मजीद फी अफाल के जिसके रूट लेटर में हमारे पास रूट लेटर के अलावा भी जो है वो अल्फाज आ रहे हैं। जैसे समिया से हमने समिया के वजन पे अलीमा, और सलीमा से हमने अल्लमा और असलमा बनाया। ठीक है, तो इसी को हमने मजीद सीखा था। अरबी में बहुत सारे मजीद फी हैं, जिसमें से 8 हम सीख चुके हैं। तो सेहतमंद मजीद फी है, और अब हम कमजोर मजीद फी जो है सीख रहे हैं। तो हमने पहले 5 सीखे थे। तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है, इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिगफार कीजिए। अल्लमा, हासबा, असलमा, इख्तलफा, इस्तगफरा। फिर मजीद हमने 3 सेहतमंद सीखे थे, जिसमें तदब्बर और तदारुस कीजिए अल्लाह की जानिब, ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो इनकलाब। तदब्बरा, तदारसा और इनकलाब। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने 5 और 3 8 जो है वो टोटल सीखे। क्यूसी 1 में हमने सेहतमंद अफाल पढ़े थे, फतह, नसरा, दरबा और समिया। फिर कमजोर अफाल हमने पढ़े क्यूसी 2 में, वहाबा, वादा, काला, जादा, दआ, हदा। फिर यकसा हरूफ वाले भी हमने पढ़े क्यूसी 2 में, ज़न्ना और दल्ला। फिर हमजा वाले कुछ हमने पढ़े, अमरा, सअला और करा। क्यूसी 3 में हमने मजीद के अफाल को स्टार्ट किया। इसमें हमने अल्लमा पढ़ लिया, हासबा, असलमा, इख्तलफा, इस्तगफरा। और फिर हमने कमजोर अफाल में वल्ला और नादा को पढ़ा। ठीक है, हदा के पैटर्न पे, हदा के स्टाइल पे हमने वल्ला और नादा को देखा। आज हम असलमा से अकामा को जो है वो देखेंगे। ठीक है, अकामा, इसको हमने जो 3 हरफी में हमने पढ़ा था कामा, ठीक है, वो खड़ा हो। ठीक है, उसी से आगे अकामा उसका मजीद फी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अकामा हमारे पास क्या है, शुरू में हमजा ज्यादा है। उसने कायम किया, उसने खड़ा किया। ठीक है, अकामा क्या है, उसने कायम किया या उसने खड़ा किया। तो सलीमा से असलमा हमने कहा था, कामा खड़ा हुआ, और अकामा खड़ा किया। ठीक है, कामा हमने पढ़ा था खड़ा हुआ, और अकामा हमने पढ़ा खड़ा किया। अकामा का टेबल हम देख लेते हैं। अकामा उसने कायम किया, अकामू उन सब ने कायम किया। अकमता आपने कायम किया, अकम तो मैंने कायम किया, अकम तुम आप सब ने कायम किया, अकम ना हम सब ने कायम किया, अकामत उस औरत ने कायम किया। जी, मेहर करवाइए। सिस्टर मेहर करवा लीजिए। अकामा उसने कायम किया। जी मैम। अकामा उसने कायम किया, अकामू उन सब ने कायम किया। अकामता आपने कायम किया, अकाम तो मैंने कायम किया, अकाम आप सब ने कायम किया, अकामना हम सब ने कायम किया, अकामत उस औरत ने कायम किया। जी, मिसेस खलील करवा लीजिए। अकाम, अकामा उसने कायम किया, अकामू उन सब ने कायम किया, अकामता आपने कायम किया, अकम तो मैंने कायम कायम किया, अकम तुम आप सब ने कायम किया, अकम ना हम सब ने कायम किया, अकामत उस औरत ने कायम किया। काम, काम, अकाम, अकामत, अलिफ साथ में आ रहा है अकाम, ना, अकामत। ठीक है, उस औरत अकामत उस ने। औरत जी, ने। हिरा करवाइए। अकामा उसने कायम किया, अकामू उन सब ने कायम किया, अकमता आपने कायम किया, अकमतुम मैंने कायम किया, अकमतुम आप सब ने कायम किया, अकमना हम सब ने कायम किया, या अकामत उस औरत ने कायम किया। जी, और सिस्टर साजिदा करवा लीजिए। अकामा उसने कायम किया, अकामू उन सब ने कायम किया, अकामता आपने कायम किया, अकामतु मैंने कायम किया, अकामतुम
آپ سب نے قائم کیا، اقامنا ہم سب نے قائم کیا، اقامت اس عورت نے قائم کیا۔ اس عورت نے کہا جی۔ اس میں عربی بول چال میں آ جاتے ہیں آپ۔ جی سسٹر نصرت آپ کوشچن کیجیے، فاطمہ آپ آنسر کیجیے۔ هل أقام نعم أقام. هل أقاموا نعم أقاموا. هل أقمت نعم أقمت. هل أقمتم نعم أقمت. ماشاء اللہ۔ چلیے نیکسٹ کوشچن آنسر ہم آ جاتے ہیں۔ مسز ندیم آپ کوشچن کیجیے، آئمہ آپ کو آنسر دیتی ہیں۔ هل أقام الصلاة؟ نعم أقام الصلاة. هل أقاموا الصلاة؟ نعم أقام الصلاة. هل أقمت هل أقم الصلاة؟ هل أقمت الصلاة؟ نعم أقمت الصلاة. هل أقمتم الصلاة؟ نعم أقمنا الصلاة. ماشاء اللہ۔ چلیں اقامہ سے آگے اس کا ہمارے پاس مضارع بنے گا یقیم۔ یقیم وہ قائم کرتا ہے یا قائم کرے گا، یقیمون وہ سب قائم کرتے ہیں، تقیم آپ قائم کرتے ہیں، اقیم میں قائم کرتا ہوں، تقیمون آپ سب قائم کرتے ہیں، نقیم ہم سب قائم کرتے ہیں، اور ہیا تقیم وہ عورت قائم کرتی ہے۔ جی مسز ندیم کروائیے۔ یقیمو وہ قائم کرتا ہے، یقیمونا وہ سب قائم کرتے ہیں، تقیمو آپ قائم کرتے ہیں، اقیمو میں قائم کرتا ہوں، تقیمونا آپ سب قائم کرتے ہیں، نقیمو ہم سب قائم کرتے ہیں، ہی تقیمو وہ عورت قائم کرتی ہے۔ جی نصرت کروائیے۔ يقيم وہ قائم کرتا ہے، یقیمون وہ سب قائم کرتے ہیں، تقیم آپ قائم کرتے ہیں، اقیم میں قائم کرتا ہوں، تقیمون آپ سب قائم کرتے ہیں، نقیم ہم سب قائم کرتے ہیں، یا تقیم وہ عورت قائم کرتی ہے۔ جی سسٹر ساجدہ کروا لیجیے آپ۔ یقیمو وہ قائم کرتا ہے، یقیمونا وہ سب قائم کرتے ہیں، تقیمو آپ قائم کرتے ہیں، اقیمو میں قائم کرتا ہوں، تقیمونا آپ سب قائم کرتے ہیں، نقیمو وہ سب قائم کرتے ہیں، یا تقیمو وہ عورت قائم کرتی ہے۔ یقیم ہم سب قائم۔ چلیں عربی بول چال میں آئیں۔ سسٹر ہیرا آپ کوشچن کیجیے، مسز خلیل آپ کو آنسر کرتی ہے۔ هل يقيم نام یقیم، هل يقيمون نام یقیمون، هل تقيمون نام اقیم، هل تقيمون نام نقیم۔ جی ماشاء اللہ۔ نیکسٹ میں آ جائیں سسٹر مہر آپ کوشچن کیجیے اور فاطمہ آپ آنسر کیجیے۔ جی میم، هل يقيم الصلاة؟ نعم يقيم الصلاة. هل يقيمون الصلاة؟ نعم يقيمون الصلاة. هل يقيم الصلاة؟ نعم أقيم الصلاة. هل تقيمون الصلاة؟ نعم نقيم الصلاة. ماشاء اللہ۔ چل الحمدللہ یہ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ تو اب اس کا امر کا صیغہ، اقامہ سے یقیم بنایا ہم نے مضارع، اور اقیم بنے گا ہمارے پاس امر، ٹھیک ہے۔ اقامہ سے اقیم ہمارے پاس امر بنے گا، جیسے اسلمہ سے اسلم بنایا تھا نا، تو اقامہ سے اقیم، تو اقیم قائم کر، اقیمو قائم کرو، لا تقیم مت قائم کر، لا تقیمو مت قائم کرو۔ جی مسز ندیم کروائیے۔ حاکم قائم کر، حاکیمو قائم کرو، لا تقیم مت قائم کر، لا تقیمو مت قائم کرو۔ جی سسٹر نصرت کروا لیجیے آپ۔ عقیم قائم کر، عقیم قائم کرو، لا تقیم مت قائم کر، لا تقیم مت قائم کرو۔ جی آئمہ کروائیے۔
आयमा, चले सिस्टर हीरा करवाइए आप। अकीम कायम कर, अकीम कायम करो, ला तुकीम मत कायम कर, ला तुकीम मत कायम करो। सिस्टर साजदा करवाइए। हाकिम कायम कर, हकीमू कायम करो, ला तुकीम मत कायम कर, ला तुकीमू मत कायम करो। मत। अरबी बोलचाल में मिसेस खलील आप क्वेश्चन कीजिए, सिस्टर मेहर आपको आंसर करती है। जी हाकिम आंसर करें बेटा। हाकिम मेहर, सिस्टर मेहर आप आंसर कर रही हैं? मैं आंसर कर तो रही हूँ। आपकी आवाज नहीं तुकीमू आ रही। हकीम आवाज आ रही है? जी आ नहीं रही आ है। रही। मुंह नकीम मैम मेरी आवाज आ रही जी आ रही है, आप आ रही है सिस्टर। चले नेक्स्ट, जी अगला मैम। ये भी करवा दें आप लोग। जी मैम। हकीम अकीम हकीम मिसलाता, तुकीमुस सलाता, हकीम सलाता, नुकीमुस सलाता। माशाल्लाह। चले अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे अमर भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद आ जाता है इसम फाइल और इसम मफऊल। तो इसम फाइल कैसे बनता है? जैसे हमने वजीफी में शुरू से जो है वो बनाना शुरू किया कि शुरू में मीम पेश के साथ आएगा, और इसम फाइल में थर्ड वाला जो लेटर होगा उसके नीचे जेर आएगी, और जो इसम मफूल है उसके थर्ड वाले लेटर के ऊपर जो है वो जबर आएगी। या सेकंड लास्ट की बात कर लें कि सेकंड लास्ट के नीचे जेर आएगी या सेकंड लास्ट के ऊपर जबर आएगी। ठीक है, तो जैसे असलमा से हमने मुस्लिमुन और मुस्लमुन बनाया था, इसम फाइल क्या बना था? मुस्लिमुन। इसम मफूल क्या बना था? मुस्लमुन। तो इसी तरह से अकामा में जब हम आएंगे तो हमारे पास अकामा से क्या बनेगा? मुकीमुन और मुकाम। ठीक है, इसम फाइल क्या बन रहा है? मुकीमुन, और इसम मफूल क्या बन रहा है? मुकाम। मुकीम और मुकाम मस्तर क्या बनेगा? असलमा से इस्लाम बनाया था, और अकामा से इकामा। इकामतुन बनेगा। ठीक है, अकामा से इकामतुन। ठीक है, हमजा के नीचे जेर के साथ इकामत। मुकीमुन कायम करने वाला, मुकामुन जिसको कायम किया जाए, इकामतुन कायम करना। ठीक है, मुकीमुन कायम करने वाला, मुकामुन जिसको कायम किया जाए, इकामतुन कायम करना। जी सिस्टर नुजरत करवाइए। मुकीमुन कायम करने वाला, मुकामुन जिसको कायम किया जाए, इकामतुन कायम करना। और फातिमा आप करवा लीजिए। मुकीमुन कायम करने वाला, मुकामुन जिसको कायम किया जाए, इकामतुन कायम करना। कायम करना। आयमा आप भी करवा लीजिए। मुकीमुन कायम करने वाला, मुकामुन जिसको कायम किया जाए, इकामतुन कायम करना। करना, मशहूर। चलिए उसके बाद पूरा टेबल आ जाता है हमारे पास। कौन करवाएगा? सिस्टर हीरा करवाइए। जी अकामा उसने कायम किया, अकामू उन सब ने कायम किया, अकमता आपने कायम किया, अकमतु मैंने कायम किया, अकमतुम आप सब ने कायम किया, अकमना हम सब ने कायम किया। या अकामत उस औरत ने कायम किया। युकीमू वो कायम करता है, युकीमूना वो सब कायम करते हैं, तुकीमू आप कायम करते हैं, उकीमू मैं कायम करता हूँ, तुकीमूना आप सब कायम करते हैं, नुकीमू तुकीमू आप सब कायम करते हैं, नुकीमू हम सब कायम करते हैं, तुकीमू वो औरत कायम करती है। अकीम कायम कर, अकीमू कायम करो, ला तुकीम मत कायम कर, ला तुकीमू मत कायम करो, मुकीमुन कायम करने वाला, मुकामुन जिसको कायम किया जाए, इकामतुन कायम कर। कायम कर। सिस्टर नुजरत आप करवा लीजिए। अकामा इसने कायम किया, अकामू इन सब ने कायम किया, अकमता आपने कायम किया, अकमतु मैंने कायम किया, अकमतुम आप सब ने कायम किया, अकमना हम सब ने कायम किया, अकामत अकामत उस औरत ने कायम किया।
یقیمو وہ قائم کرتا ہے، یقیمونا وہ سب قائم کرتے ہیں، تو قیمو آپ قائم کرتے ہو، اقیمو میں قائم کرتا ہوں، اتقیمونا آپ سب قائم کرتے ہیں، نقیمو ہم سب قائم کرتے ہیں، تو قیمو وہ عورت قائم کرتی ہے، اقیم قائم کر، اقیمو قائم کرو، لا تقم مت قائم کر، لا تقیمو مت قائم کرو، مقیمون قائم کرنے والا، مقامن جس کو قائم کیا جائے، اقامتن قائم کرنا۔ جی مسز خلیل آپ کروا لیجیے ایک دفعہ۔ جی اقامہ اس نے قائم کیا، اقامو ان سب نے قائم کیا، اقامتا آپ نے قائم کیا، اقمتم میں نے قائم کیا، اقمتم آپ سب نے قائم کیا، اقمنا ہم سب نے قائم کیا، کیا اقامت اس عورت نے قائم کیا، یقیمو وہ قائم کرتا ہے یا کرے گا، یقیمونا وہ سب قائم کرتے ہیں، تقیمو آپ قائم کرتے ہیں، تقیمو میں قائم کرتا ہوں، تقیمو نا آپ سب قائم کرتے ہیں، نقیمو ہم سب قائم کرتے ہیں، کیا تقیمو وہ عورت قائم کرتی ہے، آکیم قائم کر، اقیمو قائم کرو، لا تقیمو مت قائم کر، لا تقیمو مت قائم کرو، مقیمن قائم کرنے والا، مقامن جس کو قائم کیا جائے، اقامتن وہ قائم کرنا۔ ماشاء اللہ۔ جی مسز ندیم آپ کروا لیجیے شارٹ ٹیبل۔ اقامہ اس نے قائم کیا، یقیمو وہ قائم کرتا ہے، حاکم قائم کر، مقیم قائم کرنے والا، مقام جس کو قائم کیا جائے، اقامت قائم کرنا۔ فاطمہ آپ کروائیے۔ اقامہ اس نے قائم کیا، یقیمو وہ قائم کرتا ہے، اقیم قائم کر، مقیمن قائم کرنے والا، مقامن جس کو قائم کیا جائے، اقامتن قائم کرنا۔ جی آئمہ آپ کروا لیجیے۔ اقامہ اس نے قائم کیا، یقیمو وہ قائم کرتا ہے، اقیم قائم کر، مقیمن قائم کرنے والا، مقامن جس کو قائم کیا جائے، اقامتن قائم کرنا۔ جی نصرت آپ کروا لیجیے۔ اقامہ اس نے قائم کیا، یقیم وہ قائم کرتا ہے، اقیم قائم کر، مقیم قائم کرنے والا، مقام جس کو قائم کیا جائے، اقامت قائم کرنا۔ سسٹر ساجدہ کروا لیجیے۔ اقامہ اس نے قائم کیا، یقیمو وہ قائم کرتا ہے، حاکم قائم کر، مقیمن قائم کرنے والا، مقامن جس کو قائم کیا جائے، اقامتن قائم کرنا۔ اچھا اس میں ایک چیز اور دھیان سے آپ نے رکھنی ہے، جیسے ہم نے اقامہ سے جو ہے وہ اقامتا بنایا، اور جب ہم کامہ کا ٹیبل پڑھتے ہیں تو کامہ سے ہم کیا بناتے ہیں، کامہ کامو کمتا، ٹھیک ہے، کمتا کمتو بنتا ہے، لیکن یہاں پہ کیا بنتا ہے اقامتا، کہ اقامتا اقامتو زبر کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہاں پہ کمتا اور کمتو بنتا ہے، تو یہ ڈفرنس بھی آپ نے تھوڑا سا جو ہے اس کو یاد رکھنا ہے۔ چلیں ہم ورک بک پہ آ جاتے ہیں۔ سبق میں ہم نے اقامہ کا ٹیبل پڑھا، اب ہم ان سوالات کے جوابات کو دیکھ لیتے ہیں۔ عربی بنائیے، ہم سب قائم کرنے والے ہیں نماز اللہ کے لیے۔ مقیمون الصلاۃ للہ، سسٹر پہلے آ جائے نا، ہم سب کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ نحنو، ہم سب نحنو قائم کرنے والے، نحنو مقیمون نقی الصلاۃ للہ، مقیمون، نقیمون نحنو الصلاۃ، مقیمون، اور نماز کیا ہے الصلاۃ، ٹھیک ہے، نحنو مقیمون الصلاۃ نقیمون الصلاۃ اللہ کے لیے، للہ، للہ، ٹھیک ہے، للہ، ٹکڑے کر کے کریں گی تو زیادہ آسانی سے کر لیں گی۔ ہم سب کے لیے نحنو قائم کرنے والے ہیں، مقیمون نماز الصلاۃ، اور اللہ کے لیے للہ، ٹھیک ہے، نحنو مقیمون الصلاۃ للہ۔ اردو میں ترجمہ کیجیے، اقیم الصلاۃ، اقیم، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، اقیم ہمارے پاس کیا امر ہے، ٹھیک ہے، قائم کرو الصلاۃ نماز۔ نماز عربی میں ہاں میں جواب دیجیے، حل یقیمون الصلاۃ، حل نام نعم ہم یقیمون الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، ماشاء اللہ۔
अकामा की तरह ही हमारे पास अरादा का टेबल। माजी कौन कराएगा? जी मैडम मैं करवाऊं, साजिदा को। जी जी करवाइए। अरादा उसने इरादा किया, अरादू अरादा। सिस्टर एक सेकंड, अलिफ का अरादा, साउंड थोड़ा खींच के पढ़ा जाता है, ठीक है? तो अरादा। अरादा उसने इरादा किया, अरादू उन सब ने इरादा किया, अरादा अरादा तूने जी जी इरादा किया, मैंने इरादा किया, अराद तुम सब ने इरादा किया, अरादना हम सब ने इरादा किया, अरादत उस औरत ने इरादा किया। अरादा, अरादत उस औरत ने। जी आगे मुदारे कौन करवाएगा? मैं ही करवा दूं। ये मैं अगर मुझे अपना नाम बता दिया करें तो ज्यादा बेहतर मिसेस होगा। नदीम, जी मिसेस नदीम। युरीदू वो इरादा करता है या करेगा, युरीदूना वो सब इरादा करते हैं या करेंगे, तुरीदू आप इरादा करते हैं या करेंगे, उरीदू मैं इरादा करता हूँ ये करूंगा, तुरीदूना आप सब इरादा करते हैं ये करेंगे, नुरीदू हम सब इरादा करते हैं ये करेंगे, या तुरीदू वो इरादा करती है ये करेगी। चले अमर कौन बनाएगा? जी मैडम मैं करूँ, साजिदा को सर। जी साजिदा करवाइए। इरादा कर, अरीदू इरादा करो, ला तुरिद मत इरादा कर, ला तुरिदू ना इरादा करो या मत इरादा करो। जी इसका फाइल भी करवा दो। जी जी करवाइए। मुरीदुन इरादा करने वाला, मुरादुन जिसका इरादा किया जाए, इरादतुन इरादा करना। इरादा करना, माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का लेसन कंप्लीट हो गया। ये हमारे पास जो है वो कोड वर्ड्स हैं जो डिफरेंट अल्फाज के लिए जो है वो यूज करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें याद रखनी है कि अल्लाह ताला ने हमें चुना है अपनी किताब को सीखने और सिखाने के लिए। तो इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए, अपने लिए दुआ करते रहें, रब्बी ज़िदनी इल्मा, और अपने साथियों के लिए दुआ करते रहें कि ऐ अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमा। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।